اللہ 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 اللہ۔ ایک معاملہ بہت عجیب چلا ہے ڈاکٹر صاحب، عورتوں کو اسلام نے حق نہیں دیا۔ بولے نا عورتوں کو، ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ عورتوں کو اسلام نے حق۔ ایک بات سنو، آج کل میڈیا پر بہت اچھالا جاتا ہے معاملہ حلال کا معاملہ، طلاق کا معاملہ، 3 طلاق کا معاملہ، عدت کا معاملہ، خلا کا معاملہ، نسخے کا معاملہ۔ ہم لوگوں کو الف با تا سا صحیح آتا نہیں۔ معاف کرنا، یہ پورا مجمع جو عورتوں کا اور مردوں کا بیٹھا ہے نا، اگر سروے کرو تو 50% ایسے ملیں گے جن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں۔ اب ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہاں کبھی کبھی ہم لوگ باقاعدہ بولتے ہیں، ہاں میڈیا پہ میں نے دیکھا، اپنے کو بھی حلالہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے یہ جملہ بولا حلالہ سمجھ میں نہیں آتا، کسی مفتی صاحب سے پوچھو، قسم اللہ کی تمہارا ایمان ختم ہو گیا۔ حلالہ سمجھ میں نہیں آتا، 3 طلاق سمجھ میں نہیں آتا، عدت سمجھ میں نہیں آتی، خلا سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے پڑھو تو صحیح کہ حقیقت کیا، پوری حقیقت تو پڑھو۔ بھائی کسی نے کہہ دیا حلالہ اسلام میں برابر نہیں ہے، 3 طلاق ہی، ارے 3 طلاق کے لیے پہلے پڑھو تو صحیح کہ قانون کیا ہے، حلالے کے لیے پورا قانون اور نالج اور ایجوکیشن کیا بنا ہوا ہے، عدت اور خلا کے لیے پورا ایجوکیشن کیا بناؤ۔ پڑھنا کچھ نہیں، میڈیا پہ دیکھا، باہر جا کے چلایا، ہاں اسلام میں برابر ہے، عورتوں کو حق نہیں دیا۔ یہ جملہ ہمارا ہم کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا، ایک بندہ ایسا جملہ بولے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں جہنمی بن چکا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت شوق میں بتا رہا ہوں، کبھی وقت رہے گا تو ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کون کہتا ہے اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، میں 6 حدیث سناؤں گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ کتنی حدیثیں سناؤں گا، اور 6 حدیثوں کو ہماری ماں بہنیں لے کر جائے اور پھر سینہ ٹھوک کر کہے کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا، بلکہ 6 حدیثوں کو سننے کے بعد پتہ چلے گا اسلام نے عورت کے نازک پنے کا خیال رکھا، مردوں کے اوپر معاملہ گرم کر دیا، عورتوں کے ساتھ معاملہ بالکل نرم کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ پہلی حدیث سنو، ہمارے نبی کیا فرماتے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہماری بیٹی 16 سال کی ہو گئی، 17 سال کی ہو گئی، بیمار ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ بھائی اگر ہماری بیٹی 16-17 سال عورت ہے نا، انتقال ہو گیا، شادی ہوئی نہیں لیکن پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری، سننا ہمارے نبی کیا فرماتے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، میری امت کی اگر کوئی جوان لڑکی 16 سال کی، 17 سال کی لڑکی، ہمارے نبی فرماتے جو جوانی کے قدم میں، جس نے جوانی میں قدم رکھا لیکن شادی نہ ہوئی، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری اور انتقال ہو گیا 16 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں، نبی فرماتے میری امت کی بچی کا انتقال ہو گیا، قیامت میں اللہ جہاں شہید مردوں کو کھڑا کرے گا، شہید عورتوں کو کھڑا کرے گا، وہاں پر اللہ اس لڑکی کو بھی کھڑا کر دے گا۔ سبحان اللہ بولتے جاؤ۔ ہماری بیٹی اگر 16-17 سال میں اگر پیاری ہوتی ہے تو ہم تو عورتوں کا وہ مقام دیکھتے ہیں کہ قیامت میں جہاں شہید کھڑے ہوں گے وہاں ہماری بیٹی بھی کھڑی ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آئی، آواز جیسی، صلی اللہ ہو۔ اگر کوئی عورت نکاح کر لے وے، چلو 16-17 سال سے پار ہو گئی، 20-22 کی ہو گئی، ماشاءاللہ نکاح ہو گئے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ فرماتے نمبر 2، اگر کوئی لڑکی جوان ہو گئی، شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد 4 کام کرنے لگی، نمازیں پڑھنے لگی، بولو سبحان اللہ، زکات دینے لگی، بولو سبحان اللہ، روزے رکھنے لگی، سبحان اللہ، شوہر کی فرما برداری کرنے لگی، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے شادی والی عورتیں اپنے سسرال میں جا کے نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، شوہر کی فرما برداری کرے، ہمارے نبی فرماتے دخلت الجنہ، ایسی عورت جنت میں چلی گئی، اور صرف جنت میں نہیں چلی گئی، بغیر حساب ولا کتاب، کوئی حساب کتاب نہیں، ڈائریکٹ جنت میں چلی گئی۔ کیا کرنا چاہیے لیکن شادی والی عورت کو سسرال میں جا کے، شوہر پہ رعب جمانے کا، کیا کرنا چاہیے؟ نماز، بولو نماز، روزہ، زکات، اور اب تو حج بھی کہیں گے، حج، اور شوہر کی فرما برداری۔ میں معلوم نہیں ہماری ماں بہنوں کو اکثر سمجھاتا ہوں، شوہر کی فرما برداری کرو۔ آپ کو معلوم ہے اگر شوہر کام پر سے آئے، کام پر سے آئے اور بیوی سے اس کو مسکرا کر دیکھے، کیا کرے؟ ہمارے یہاں کی عورتوں کی طرح نہیں،
یہ شوہر تو بیچارہ کام پہ جا، السلام علیکم، یہ کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے بیٹھی ہے، ایسا تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہے، کیا ہوا کیا ہوا، یہ گھر میں میرے کو چین ملا، سکون ملا، 25-30 سال ہو گئے، سکھ کی روٹی نہیں ملی، حالانکہ کم وقت 40 کلو کی آئی تھی، 80 کلو کی ہو گئی۔ ہاں، بڑا عجیب معاملہ۔ حدیث میں لکھا ہے کہ شادی والی عورت سسرال میں شوہر گھر میں آئے، کیسا بھی ٹینشن میں ہو، اتنا اچھا مسکرائے کہ اس کے مسکرانے سے شوہر راضی ہو جائے۔ اللہ کہتا زمین میں تیرا شوہر راضی ہو گیا، آسمان پر پیدا کرنے والا اللہ راضی ہو گیا۔ ہاں، کتنی حدیث میں نے آپ کو سنائی، کس کے بارے میں؟ عورتوں کے بارے میں۔ بغیر شادی کے اگر انتقال ہو گیا تو شہادت کا مرتبہ، شادی کر لے ہوئے 4 کام کر لے ہوئے بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ لیکن ایک بات بتاؤ، ٹائم تو نہیں ہو نا یونس، تیری شادی ہوئی ہے تو کیا فائدہ ہے گیا؟ اب تو میرے کو دعوت دے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی تعجب نہیں۔ شادی کے بعد دعوت دے تو معلوم پڑے گا، وہ بولے گی جب دیکھو جب وہ مولانا کو بلا لیتا، کیا ہے بھائی مولانا گھر میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، علما تم تک تیرا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سنو جنید بھائی، فٹ کر لینا، فٹ ہو جائیں گے تو اپنے اوپر۔ وہ ایک عورت تھی نا، وہ بے ہوش ہو گئی، بولو بے ہوش، اب لوگ سمجھے مر گئی۔ فوراً اس کے شوہر کو فون کیا آفس میں، ہلو ہلو، کہاں تیری بیوی انتقال ہو گیا؟ اور بیچارہ بہت دکھی تھا، کہا انتقال ہو گیا، ہاں جلدی جلدی کفن والے کو بلا لو، دفن والے کو بھی بلا لو، خبر کھودنے کا چالو کرو، گرم پانی چالو کرو۔ وہ دوڑتا دوڑتا ہے، وہ بیچاری بیوی تو بے ہوش پڑی ہے، آ کر کے اے بھائی جلدی جلدی ہے، خبر کھودنے والا کون ہے؟ زیادہ پیسے لے آ رہے، 20,000 زیادہ لینا، چل خبر کھود، کفن والے کو کفن لے کر آ، اب پانی گرم کرو۔ جلدی جلدی نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، جنازے میں لٹایا۔ اب وہ تو بے ہوش تھی، جنازے میں تھوڑا ادھر ادھر ہوا، کاٹ کر کے اٹھ گئی۔ اٹھ کے کہا سب سنا، کفن والا دفن والا گرم پانی، اب گھر چل تیرا گرم پانی تیار کر رہی ہوں۔ سچ بتا، وہ 2 سال کیسے گئے ہو گے؟ 2 سال ایسے نکلے اس کے اوپر۔ 2 سال کے بعد آفس میں بیٹھا تھا، پھر فون، ہلو بیوی کا انتقال ہو گیا، نہیں مری ہوگی، رکھ دیا۔ پھر فون آیا، ہلو گھر پہ آؤ، جنازہ تیار ہے، کر لو جو کرنا، میری بیوی نہیں مرے گی، جب تک میں نہیں مروں گا وہ نہیں مرے گی میری بیوی۔ ارے فون پہ فون آ گئے، بیچارہ مجبوری میں گیا، دیکھا تو صحیح میں جنازہ رکھا ہے، سارے لوگ جمع، سارے رشتے دار جمع، سب کے آجا تو تیری بیوی آ گیا، مری نہیں ہے وہ نہیں، میرے کو آگے مت بلاؤ، وہ مری نہیں ہے۔ ارے سب نے بہت ضد کیا، نہیں تو نہیں، ارے غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جنازہ اٹھا، نہیں تو نہیں، ارے کہا جنازے کو کندھا تو دے، اٹھے گی تو کون پھر دیکھے گا وہاں پر۔ خیر حکیم نے اس کو دفن کیا، جب مٹی ڈالے نا، اچانک مٹی ڈالنا اور بارش آئی، اور آپ کو معلوم بارش آتی تو بادل دھڑام دھڑام دھڑام، تو زور سے کہتا میری بیوی مر گئی، اے میری بیوی، سب نے کہا ہم تو کب سے کہتے مر گئی، کہا تبھی نہیں مری ابھی مری، کہا کیسے معلوم؟ کہا زمین میں دھڑام دھڑام، جیسے اوپر گئی وہاں بھی دھڑام دھڑام شروع ہو گیا۔ یہ آسمان کے بادل کا گرجنا بتاتا ہے کہ روح پر چلی گئی ہے ابھی۔ خیر میں نے آپ کو یہ اس لیے تھوڑا ہنسایا تاکہ موڈ فریش ہو جائے، آپ لوگ بہت ٹینشن میں آ گئے تھے۔ کتنی حدیث میں نے آپ کو سنائی، جوان لڑکی کا انتقال ہو جائے، شہادت، اللہ نے عورت کو مقام دیا، عورت شادی شدہ ہو جائے، 4 کام کرے، بولو بغیر حساب کتاب کے، آگے سنتے جانا، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کیا فرماتے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، تیسری حدیث، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار محبت سے فرمایا، ایک عورت پریگننٹ ہو جائے، بولو شادی ہونے کے بعد ایک عورت پریگننٹ ہو جائے، حاملہ ہو جائے، اسے ڈاکٹر خبر دے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ہمارے نبی فرماتے جیسا پیٹ میں بچہ آتا ہے، عورت کا مقام یہ ہے اس کے اگلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پریگننٹ ہوئی، سارے پچھلے گناہ، چلو اب پریگننٹ ہو گئی، چوتھی حدیث پر آؤ۔ آپ کو معلوم ہے 5واں مہینہ 6واں مہینہ عورت بیچاری برتن بھی دھو رہی ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہے، برتن مانج رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے نا پیٹ بڑا ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ عورت کیا کرتی رہتی ہے، کبھی جھکے گی تو کھڑی ہوگی تو، ہمارے آقا، چوتھی حدیث، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورت کے پیٹ میں بچہ ہوگا، 5واں 6واں 7واں مہینہ ہوگا، اور وہ کام بھی کرتی ہوگی، کرتی ہوگی، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جب وہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں جتنی مرتبہ وہ کرتی جائے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کا ثواب لکھتے چلے جاؤ۔
وہ آ کر رہی ہے درد سے، فرشتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور فرشتے جو لکھیں گے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہی ہو جائے گا. اور حدیث میں لکھا کوئی پیار سے سبحان اللہ کہتا اس کی نیکی آدھے آسمان پہ بڑھ جاتی ہے. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ اچھا اب آپ کو معلوم ہے درد شروع ہو گیا. عورت کو کہاں لے جائیں گے؟ ہاسپٹل میں. اور ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ڈیو ڈیٹ آ گئی، آج بچہ ہونے والا. ارے میرے پیاروں 5ویں حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو ہاسپٹل میں لے کر چلے گئے، یا آج کے زمانے کے اعتبار سے کہتا عورت کو ہاسپٹل لے کر چلے گئے، پریگننسی کا درد شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا اندر سے عورت کے رونے کی آواز آتی ہے، چلانے کی آواز آتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا وہ جتنی مرتبہ چلاتی ہے ہر مرتبہ میں اللہ ایک غلام آزاد ہونے کا ثواب عطا کر دیتا ہے. کتنی حدیث ہو گئی؟ 5. اور آخری حدیث جب وہ وقت آتا ہے بچہ پیدا ہو گیا، بولو سبحان اللہ، اور وہ نرس لے کر بچے کو باہر آ جاتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی، لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی. اس وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے، وہ فرشتہ عورت کے پاس آتا ہے، فرشتہ عورت کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی بندی یہ بچہ جو آیا ہے نا بغیر گناہ کے آیا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آج اللہ نے بھی تجھے ایسا بنا دیا جیسے تو ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کر آئی ہے، تیرا بچہ بھی کلیئر اور تو بھی. ہاں یہ 6 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی. اب بتاؤ عورتوں کو حق نہیں دیا؟ بولو نا عورتوں کو اسلام نے حق نہیں دیا. میں پھر اس کے اوپر ایک 7ویں حدیث بتاتا ہوں کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو حافظ بنا دے، اپنی بیٹی کو حافظہ بنا دے. ہمارے یہاں بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس میں ہماری بیٹیوں کو تو ذرا بھی نہیں آتا قرآن پڑھنا. اور ایک بات سمجھ لینا، ہمارے پاس جتنے مدرسے ہوں گے کسی کے پاس نہیں، لیکن اگر ہم نہیں پڑھیں گے نا اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا. یہ ہمارے میرے جنید بھائی ڈاکٹر صاحب جنید بھائی میں ملاوی گئے. ہم نے ملاوی میں وہ جو قوم بیچاری بستی نا غریب کالے لوگ ہوتے، کالے لوگ، ہم ایک مدرسے میں گئے. ہماری عقل پوچھو جنید بھائی، ہماری عقل حیران ہو گئی. ایک ساتھ میں 11 بچیاں ہم کو بتائی جو قرآن پاک کی حافظہ تھی، چھوٹی چھوٹیاں 10 سال 11 سال 10 سال 11 سال 12 سال. ہم حیران ہو گئے ہندوستان میں اتنے مدرسے ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا. یہاں بیچاروں کو کھانا پینا صحیح نصیب نہیں ہوتا. یہ 11 12 سال کی بچی حافظ ہو گئی، قرآن پاک کی آیت یاد آئی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ کہتا تم مت پڑھو نماز، مت پڑھو روزہ، مت بناؤ اپنے بچوں کو حافظ. اللہ کہتا تم کو برباد کر کے دوسری قوم کو کھڑا کر دوں گا. کر دیا کھڑا اللہ نے. بولو اللہ نے کھڑا. اس سے میرے پیارو اللہ کرے کہ ہم سب سمجھنے والے بنے، انگریزوں کے طریقے کو چھوڑ کر اسلامی طریقے پر آئیں گے. بولو آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے. میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا میرے پیارو.